بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. تو اجتہاد کے حوالے سے ہماری کلاسیں شروع ہیں. گزشتہ جو کلاس تھی دوسری کلاس، اس میں ہم نے اجتہاد کی تین مشہور قسمیں پڑھی تھی اور اس کو مثالوں کی روشنی میں کافی واضح کیا تھا. ایک تحقیقی منات، اور دوسری قسم تھی تنقیحی منات، اور تیسری تھی تخریجی منات. اور یہ بات بھی آ چکی تھی کہ ان تین میں سب سے زیادہ جو مشکل ہے اور اہم ترین ہے وہ یہ تیسری قسم ہی ہے. اور مذاہب اربعہ کے جتنے بھی اجتہادات ہیں جس سے چاروں فقہی مکاتب فکر تشکیل پائے ہیں، تو اس تیسری نوعیت سے اکثر مسائل تعلق رکھتے ہیں. تو یہ جو ہمارا موضوع تھا اجتہاد کی تقسیم، اسی موضوع کو آج کے سبق میں ہم آگے بڑھا رہے ہیں. یہ پہلی تقسیم ذرا تفصیل سے تھی، آج ہم 11 تقسیمیں ذکر کریں گے. یعنی اجتہاد کی گوئے کے 22 قسمیں ہم ذکر کریں گے. ہر قسم میں دو دو قسمیں بنتی ہیں، ہر تقسیم میں دو دو حصے ہوتے ہیں، تو 11 تقسیمات ہمارے سامنے آئیں گی. اب یہ جو 11 تقسیمات ہیں اس پہ ہم زیادہ تفصیل سے بات نہیں کر سکتے، تاکہ ایک اوورآل ایک سٹرکچر ہمارے پاس سامنے آ جائے. پھر اس میں بعض قسمیں ایسی ہیں جیسے کہ اجتماعی اجتہاد ہو گیا مثلا، اس پہ ہم پھر تفصیل سے بات کریں گے اگلی کلاسوں میں. تو آپ سمجھے کہ گزشتہ جو کلاس تھی وہ بھی اجتہاد کی تقسیم ہی تھی، تو پہلی تقسیم تھی. اور آج جو ہے ہم 11 تقسیمات اور پڑھیں گے تو ٹوٹل 12 ہو جائیں گی. تو آج کی تقسیمات میں پہلی تقسیم یہ ہے کہ اجتہاد کی دو قسمیں بنائی جاتی ہے، ایک اجتہاد مطلق اور ایک اجتہاد مقید. اجتہاد مطلق کو اجتہاد کامل بھی کہا جاتا ہے، اور اجتہاد مقید کو اجتہاد خاص بھی کہا جاتا ہے. تو اجتہاد مطلق یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان کو اللہ تعالیٰ یہ صلاحیت دے کہ وہ شریعت کے تمام ابواب میں اجتہاد کر سکے، خواہ ان کا تعلق عبادات سے ہو، خواہ معاملات سے ہو، خواہ معاشرت سے ہو، جرم و سزا سے ہو، خواہ آئلی مسائل سے ہو. جو بھی فیلڈ ہے شریعت کے اور انسان کی زندگی کے پہلوؤں کا کوئی بھی پہلو ہے، تو ان تمام پہلوؤں کے حوالے سے وہ شرعی احکام نکالنے کا ماہر ہو، اور اس کا ملکہ اور اس کی طاقت اور اس کی صلاحیت رکھتا ہو. تو ایسے شخص کو مجتہد مطلق کہا جاتا ہے، یعنی کامل مجتہد. اس کی مثال جیسے کہ چاروں ائمہ ہمارے ہو گئے، وہ چاروں اس مرتبے پر فائز تھے. امام مالک بھی، امام ابو حنیفہ بھی، امام شافعی اور امام احمد بھی، سب حضرات اسی پہ کے مجتہد. اس سے ہم ان کے علو شان اور بڑے مرتبے کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کو کتنی علمی گہرائی حاصل تھی. اب یہ ایک تھوڑی سی بات واضح کرنے کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب آپ تاریخ پڑھیں گے ان ائمہ مجتہدین کی، اب امام مالک کے حوالے سے ایک مشہور واقعہ کہ ان 40 مسائل میں سے صرف 4 مسائل کا انہوں نے جواب دیا، اور باقی جو 36 مسائل تھے ان کے بارے میں کہا کہ لا ادری، مجھے اس کا پتہ نہیں ہے. تو یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ امام مالک اگر مجتہد مطلق تھے اور اس کو شریعت کے تمام ابواب میں اجتہادی طاقت حاصل تھی، تو وہ 40 میں سے 36 مسائل کے بارے میں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ لا ادری؟ اور اگر وہ لا ادری کہہ دے اتنی زیادہ مسائل کے بارے میں کہ مجھے نہیں پتا، تو ہم کیسے ان کو مجتہد مان سکتے ہیں؟ تو اس سوال کا جواب، اور اس میں آپ کو ایک حقیقت بھی واضح ہوگی، وہ یہ ہے کہ مجتہد مطلق کا یہ معنی نہیں ہوتا کہ اس کو تمام مسائل ہر وقت یاد ہو، اور بالکل آٹومیٹک طریقے سے جیسے آپ اس سے مسئلہ پوچھیں گے تو فوراً آپ کو جواب بھی بتا دے. تو یہ مطلب مجتہد مطلق کا نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس کو ایک ایسا ملکہ اور ایسی ذہنی طاقت اور قوت حاصل ہو، اتنی استعداد اور اس کی کیپیبلٹی ہو ذہنی حوالے سے کہ وہ تمام مسائل میں استنباط کر سکے. اگر وہ اپنی کوشش کرے
اور ان کو وقت بھی ملے، فرصت بھی ملے، تو وہ تمام مسائل میں اجتہاد کی اہلیت رکھتے ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ فوری طور پر اگر ان کو کوئی مسئلہ نہیں آتا تو یہ ہو سکتا ہے کہ نہ آئے، لیکن اس مسئلے میں اگر وہ اجتہاد کرنا چاہیں تو اجتہاد کے جو ٹولز ہے اور جو صلاحیت ہے وہ اس کے پاس موجود ہے۔ یہ مجتہد مطلق کہلاتا ہے۔ تو وہ ہے کہ یہ ایک ذہنی قوت کا نام ہے جس کے ذریعے سے، جس کے بل بوتے پر انسان مسائل کا استنباط کر سکتا ہے شریعت کے نصوص سے اور شریعت کے تمام ابواب میں۔ تو یہ ہو گیا مجتہد مطلق۔ پھر اس سے ذرا ایک درجہ کم جو ہے وہ مجتہد مقید آتا ہے۔ مجتہد مقید وہ ہستی ہوتی ہے جو اجتہاد کے اصول و ضوابط، جو بنیادی مناہج استدلال اور مناہج اجتہاد ہے، جس کو طے کرنا ایک بہت بڑا مشکل مسئلہ ہوتا ہے، جیسے کہ کسی ادارے کی پالیسیاں بنانا مثلا، یہ ایک مشکل معاملہ ہوتا ہے، یہ بڑی سطح کے لوگ کرتے ہیں۔ تو اس طرح وہ پالیسی ساز تو نہیں ہوتے شریعت کے حوالے سے کہ اصول بھی اپنے ہی بنائے، لیکن جو امام کے بنائے ہوئے اصول ہو تو ان اصول پر اتنا عبور پھر ان کو حاصل ہوتا ہے کہ ان اصول کے تحت وہ جزوی مسائل جو روزمرہ کے مسائل ہیں اس کا حل وہ نکال سکتے ہیں، اور ان اصول کی روشنی میں حل ایسا بھی نکال سکتے ہیں جس میں اصل امام سے ان کا اختلاف بھی ہو جائے۔ تو یہ بھی ایک بات ہے کہ اصول میں اصل امام کے ماننے والے ہیں، اصل امام کے مقلد نہیں ہے۔ تو مجتہد مقید میں یہ ہوتا ہے کہ ان کو اصول تو اپنے ان کے نہیں ہوتے، لیکن ان اصول کے تحت جو ہے وہ مسائل کا استنباط کر سکتا ہے اور مسائل نکال سکتا ہے، اور اس میں ان کے اصل جو امام ہے بڑے، ان سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ ہمارے فقہ حنفی میں امام ابو یوسف ہے، امام محمد ہے، امام ظفر ہے، اس طرح باقی مذاہب میں بھی اس طرح کی شخصیات ہے ہر فقہی مذہب میں۔ تو یہ اصول میں تو امام صاحب کے مقلد تھے، لیکن پھر فروعی مسائل میں ان کا اختلاف ہوا، اور وہ اختلاف بھی بھرپور طریقے سے ہوا اور بے تحاشا مسائل میں ہوا۔ تو وہ اختلاف اس وجہ سے ہو رہا تھا، ایک سوال ہوگا کہ جب اصول میں ان کے ساتھ متفق ہے تو اختلاف کس بنیاد پر ہوگا؟ تو اصل میں اصول میں کافی فلیکسیبلٹی ہوتی ہے، مطلب جیسے کہ ایک اصول ہے مثلا سد ذریعہ کا، کہ ایک چیز اگر کسی ناجائز کی طرف ذریعہ بن رہا ہو تو اس جائز چیز کو بھی ناجائز کرنا جائے، اس اصول پر تو دونوں متفق ہوں گے، لیکن اس میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ یہ اس ناجائز کا ذریعہ بنے گا یا نہیں بنے گا، کس حد تک بنے گا، مطلب جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہے ان کی روح سے جو ہے وہ اختلاف ہو سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے اصول کے ہوتے ہوئے بھی مسائل میں اختلاف ممکن ہے، اور ان حضرات کے اختلاف جو تھا وہ علی وجہ البصیرہ ہوا کرتا تھا، مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا نہیں کہ سرسری قسم کا، بلکہ جیسے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا طریقہ اور انداز تھا شورائے مجلس فقہی کا، کہ جو بھی مسئلہ آتا تو اس کو باقاعدہ مجلس میں پیش کیا جاتا، اور اس مجلس میں پھر تمام ماہرین ہوتے جو متعلقہ اسٹیک ہولڈرز ہیں جتنے، وہ تمام ہوتے، اس میں لغت کے ماہرین بھی ہوتے، حدیث کے بھی ہوتے، قیاس اور اجتہاد کے بھی ہوتے، جو متعلقہ مسائل ہے ان کے ماہرین بھی ہوتے۔ امام صاحب کا اجتماعی اجتہاد کا انداز تھا، اور ایک ایک مسئلے پر ہفتوں ہفتوں مہینوں مہینوں بھی بحث چلتی تھی، اور ایسا بھی ہوتا تھا کہ اتنے بحث کے باوجود بھی اختلاف رائے برقرار تھا۔ تو یہ امام صاحب اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک کھلا ڈلا ماحول فقہی مباحث میں، اور ان کو کسی رائے پر مجبور نہیں کرتے تھے۔ تو اس لیے اختلاف فقہ حنفی میں ہوا، لیکن وہ اختلاف ایسا رہا کہ اصولی طور پر وہ تمام باتیں گوئے کہ ایک خاص دائرۂ کار کے تحت آ رہی ہوتی ہیں، اور اصولی طور پر ان میں ایک اتحاد ہوتا ہے، صرف جزوی تدبیر کی حد تک اور جزوی جو امپلیمنٹیشن ہے اور طریقہ کار ہے اس کی حد تک گوئے کہ اختلاف ہوتا ہے۔ تو یہ مجتہد مقید کہلاتا ہے، اس کو مجتہد فی المذہب بھی کہتے ہیں، اور اس کو مجتہد منبسط بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مجتہدین کا ایک دوسرا درجہ ہے مرتبہ کے لحاظ سے۔ اب ایک تیسری تقسیم ہم اجتہاد میں کریں گے، لیکن اس سے پہلے اس کو ذرا آگے بڑھا لیتے ہیں کہ مجتہد مقید کے نیچے بھی کچھ درجات ہے، اس کو بھی مجتہد کا نام دیا گیا ہے، اور ان کے کاوش کو بھی اجتہاد تسلیم کیا گیا ہے۔
اسی کا مجتہد فی المذہب جو ابھی ہم نے پڑھا جو دوسرا مرتبہ ہے، اس سے نیچے جو ہے پھر مجتہد فی المسائل ہے۔ یہ وہ شخصیت ہوتی ہے کہ اصول بھی یہ کسی اور کے لے لیتے ہیں، اور جو بنیادی مسائل ہے اصول کے روشنی میں جو مسائل نکالے گئے ہیں نکالے جاتے ہیں وہ بھی یہ کسی اور کے لے لیتے ہیں، لیکن یہ کسی اور کے کام پر اور اس کے جو نکالے ہوئے مسائل ہے اس پہ اتنا زیادہ عبور حاصل کر لیتا ہے، ان مسائل کی جڑ اور گہرائی تک پہنچتا ہے کہ اگر دوسرے اس سے ملتے جلتے مسائل آ جائے تو اس کا حل وہ نکال سکتا ہے۔ تو ایسے شخص مجتہد فی المسائل پہ کہلاتا ہے، اور یہ بھی ایک اہم بہت بڑا مرتبہ ہے۔ جیسے کہ حناف میں امام ابو بکر جساس رحمہ اللہ اور شمس الائمہ سرخسی اور حلوائی حلوانی وغیرہ یہ حضرات یہ اسی نوعیت کے لوگ تھے۔ تو یہ مجتہد فی المسائل ہے۔ پھر اس سے نیچے ایک درجہ ہے اصحاب الترجیح کا۔ یہ وہ حضرات ہوتے ہیں کہ اصول بھی یہ اپنے نہیں بناتے، اس کے تحت مسائل کا نکالنے کا عمل بھی یہ نہیں کرتے، البتہ ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو مسائل گزشت یہ پھر دلائل کی روشنی میں ترجیح قائم کر لیتے ہیں، راجح اور مرجوح کا، کمزور اور مضبوط کا تعین کر لیتے ہیں کہ یہ بات کمزور ہے، یہ مضبوط ہے، یہ راجح ہے، یہ مرجوح ہے، یہ مفتابی ہے یا نہیں ہے، تو یہ کام ان کا ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی منصبی ذمہ داری ہے، اور بہت بڑے ہستے اور پائے کے جو علامات ہیں جیسے کہ صاحب ہدایہ اور صاحب قدوری، یہ حضرات اس پائے کے لوگ تھے، تو یہ چوتھے درجے میں آ رہے ہیں۔ پھر ان اصحاب الترجیح کے بعد اصحاب التمیز ہے۔ اصحاب التمیز وہ حضرات ہوتے ہیں جو ان صلاحیتوں کے تو حامل نہیں ہوتے جس کا اوپر ذکر ہوا، لیکن ان کو فقہ پر اتنا عبور ہوتا ہے اور ان کو راجح اور مرجوح کا اتنا پتہ ہوتا ہے کہ ساری چیزیں ان کے سامنے کلیئر ہوتی ہیں، اور وہ فقہ کی تصنیف اور فقہ کی تدوین اور فقہ کا بیان ایک اچھے اور کلیئر کٹ انداز میں کر سکتے ہیں یقینی طور پر، کیونکہ ان کے سامنے پوری تفصیلات ہوتی ہیں۔ تو یہ وہ حضرات ہیں جو فقہ کو منقح انداز میں امت کے سامنے پیش کر سکیں۔ یہ جو اصحاب التمیز ہے، بڑے بڑے نام جو ہم سنتے ہیں، علامہ ابن نجیم ہے، علامہ حسقفی ہے، علامہ مرتاشی ہے، یہ حضرات جو ہے یہ اسی نوعیت کے لوگ تھے۔ اور پھر اس کے بعد مقلدین کا درجہ آتا ہے، وہ حضرات جو یہ صلاحیت بھی نہیں رکھتے، مذہب پر اتنا عبور بھی ان کو نہیں ہوتا، اور سارے مسائل کا ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ راجح منظور کیا ہے، تو وہ پھر تقلید کرتے ہیں دوسرے حضرات کے جو اوپر کے حضرات ہیں۔ تو اس سے اب اندازہ لگائے کہ یہ جو درجہ بندی بن رہی ہے اجتہاد کے حوالے سے، اس میں علامہ شامی جیسے لوگ جن کو ہم خاتمۃ المحققین کہتے ہیں، ان کا ان کیٹیگریز میں کسی میں بھی ذکر نہیں آتا، مطلب وہ اصحاب التمیز سے بھی نیچے درجے کے آدمی ہیں، اور مقلدین کے گوئے کے اعلیٰ درجے کے آدمی ہیں۔ تو ایسے لوگ بھی جب اتنے درجے میں آ رہے ہیں تو ماں اور شما کس کاتے میں ہے پھر؟ اور آج کے جو لوگ ہیں جو معمولی سی تھوڑی بہت سمجھ بوجھ حاصل کر ہے اور کچھ اردو ترجمے ادھر ادھر سے پڑھ کر وہ پھر یہ فیصلہ کر لیتے ہیں اور اپنے آپ کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ ہم بھی مجتہد ہیں، اور مولوی تو دین کا ٹھیکیدار نہیں ہے، ہم بھی تو دین کی تشریح کر سکتے ہیں۔ تو اس سے اب اندازہ لگائے کہ یہ کتنا سیریس کام ہے کہ اتنے بڑے حضرات بھی آخری صف میں شامل ہیں، تو پھر باقی لوگوں کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے؟ تو بہرحال یہ ایک تقسیم تھی، اور اس کی جو ضروری وضاحت تھی وہ سامنے آ گئی ہے۔ اب آگے ہم اور تقسیم جو تیسری ہے اس پہ منتقل ہو جاتے ہیں، وہ بھی کافی اہم بات ہے۔ اس حوالے سے کافی ایک اختلاف رہا ہے، جب آپ اجتہاد سے متعلق مواد پڑھیں گے، امام غزالی وغیرہ کا جو کلام ہے خاص کر المستصفیٰ میں، اور علامہ ابن حمام کے جو تحریر الاصول ہے، اور بھی جو کتابیں اس حوالے سے پڑھیں گے، تو یہ ایک اختلاف آپ کو نظر آئے گا کہ اجتہاد میں تجزی ممکن ہے یا نہیں ہے، مطلب جزوی طور پر مجتہد ہونا کسی کا یہ ممکن ہے یا نہیں ہے۔ ایک آدمی شریعت کے تمام مسائل میں تو مجتہد نہ ہو،
تو معاملات کے ابواب میں بھی ہے، عبادات کے ابواب میں بھی ہے، ابواب میں بھی ہے، سیاست کے ابواب میں بھی ہے، لیکن یہ کہ کسی خاص باب میں وہ مجتہد کے درجے پر ہو، جیسے کہ معاملات کا وہ بہت بڑا ماہر ہے، یا فرائض اور میراث کے مسائل کا بہت ماہر ہے، یا نکاح و طلاق کے مسائل کا اجتہاد میں اس طرح جزوی پانا ممکن ہے یا نہیں ہے، تو اس حوالے سے بھی کافی بحث ہوئی ہے، اور محققین کا ایک لحاظ سے اختلاف بھی ہے۔ ایک مشہور حنفی عالم گزرے ہیں جو 9ویں صدی ہجری کے عالم ہے، ملا خسرو حنفی۔ تو ان کی رائے یہ تھی کہ اجتہاد میں تجزی نہیں ہو سکتی، اجتہاد اگر ہوگا تو کلی ہوگا، نہیں ہوگا تو بالکل نہیں ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتے کہ ایک آدمی کسی ایک باب میں تو مجتہد ہو، دوسرے میں نہ ہو۔ وہ فرماتے ہیں کہ جیسے کہ فصاحت و بلاغت ہے نا، یہ ایک ملکہ کا نام ہے کہ فصیح و بلیغ وہ آدمی ہے جو ہر قسم کا کلام وہ کر سکتا ہو فصاحت و بلاغت کے ساتھ، اور ہر فیلڈ میں وہ قادر الکلام ہو۔ ایسا نہیں ہوگا فصیح و بلیغ کہ ایک چیز میں تو وہ قادر الکلام ہے لیکن دوسرے میں نہیں ہے۔ اگر ایسا کوئی ہے تو وہ فصیح و بلیغ نہیں ہے، اس کو ملکہ حاصل نہیں ہے۔ اس نے جزوی صلاحیت تو حاصل کی ہے، لیکن اس کو ہم فصاحت و بلاغت کا درجہ نہیں دے سکتے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اجتہاد بھی اسی طرح کی چیز ہے، لیکن جو زیادہ تر محققین ہیں جیسے کہ امام غزالی ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ ہے، علامہ ابن حمام ہے، وغیرہ، یہ جو حضرات ہیں، علامہ ابن قدامہ ہے حنابلہ میں سے، یہ تمام فرماتے ہیں کہ اجتہاد میں تجزی ممکن ہے، اور یہ ممکن ہے کہ ایک آدمی ایک فیلڈ میں مجتہد ہو، دوسرے میں نہ ہو۔ اس کی مثال آج کے زمانے میں ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک آدمی نے اگر کسی خاص شعبے میں پی ایچ ڈی کی ہے، اور اس شعبے سے متعلق واقعی اس نے 15 20 22 سال پڑھا ہے باقاعدہ، اور پھر پی ایچ ڈی کا مقالہ بھی اس نے اسی موضوع پر لکھا ہے، تو اس نے اگر واقعی حقیقی معنی میں پی ایچ ڈی کی ہو تو وہ اس خاص مسئلے میں مجتہد کا درجہ پا سکتا ہے، کیونکہ اس مسئلے کے تمام جوانب پر اس کا احاطہ ہو چکا ہوتا ہے۔ اس سے متعلق جو قرآن کے ہدایات ہے اس سے بھی واقف ہوتا ہے، اس سے متعلق جتنے احادیث ہے اس پہ بھی اس کو عبور حاصل ہو چکا ہوتا ہے، جو فقہا کے اقوال اور آراء ہے اس پر بھی، اور جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہے اور جو معروض حقائق ہے اس پہ بھی عبور اس کو حاصل ہو چکا ہوتا ہے۔ کوئی پہلو اس کے لیے تشنا اس خاص مسئلے کے وجہ سے نہیں ہوتا، کوئی گوشہ مبہم نہیں ہوتا، تو اس خاص مسئلے میں اب اس کو مجتہد کہہ سکتے ہیں۔ مثلا اجتہاد میں اتنی تجزی بھی ممکن ہے کہ کسی ایک مسئلے میں آدمی مجتہد ہو، یا کسی ایک فیلڈ میں مجتہد ہو۔ تو لہٰذا راجح بات یہ ہے کہ یہ ہو سکتا ہے۔ اور ملا خسرو حنفی نے جو مثال دی تھی فصاحت و بلاغت کی، تو اس میں بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی وہاں بھی یہ ممکن ہے کہ ایک آدمی مدح اور ذم میں مطلب بہت زیادہ عالی مقام ہو، قادر الکلام ہو، اور باقی جو چیزیں ہیں اس میں اتنا نہ ہو، یہ ممکن ہے۔ جیسے کہ متنبی ہو گیا، مثلا ایک شاعر گزرے ہیں عربی کے جن کے دیوان بھی ہے، دیوان المتنبی۔ تو متنبی مدح اور ضم میں بہت زیادہ فصیح و بلیغ تھے، ان جیسا مدح اور ضم جو ہے نا وہ کسی نے بھی نہیں کی ہے جو عربی ادبا ہے، اور اس میں ان کے خاص شہرت تھی، اور مبالغہ میں ان کے کوئی نظیر اور ثانی نہیں تھا کہ وہ مبالغہ جب کرتے تھے کسی چیز کے بارے میں۔ اور ان کے ایک مشہور شعر ہے جس میں وہ یہ بات بیان کرنا چاہتے ہیں کہ میں اپنے محبوب کے عشق میں اتنا کمزور ہوتا گیا کہ بہت زیادہ کمزور ہوا۔ تو وہ کمزوری کو کس تعبیر میں بیان کرتے ہیں تو وہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ کس طرح ان کا ذہن گیا ہے اس کی طرف۔ تو متنبی کا ایک شعر ہے مشہور کہ وَلَوْ قَلَمٌ أُلْقِيتُ فِي شِقِّ رَأْسِهِ مِنَ السُّقْمِ مَا غَيَّرْتُ مِنْ خَطِّ كَاتِبٍ، کہ قلم کا جو نب ہوتا ہے جس میں ایک ہلکا سا دراڑ ہوتا ہے جس سے سیاہی پار ہوتی ہے، تو کہتے کہ اس دراڑ میں اگر مجھے رکھا جائے نا تو خط پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، خط ایسے ہی رہے گا جیسے کہ پہلے تھا۔ اتنا مطلب میں پتلا اور کمزور ہو گیا ہوں۔ اس سے آپ مبالغہ کا اندازہ لگائیں کہ کس حد تک انہوں نے مبالغہ کیا ہے۔ ہاں، تو یہ ایک ذہنی قوت ہے، ہر آدمی کے ذہن اتنا نہیں جاتا۔
ایک آدمی کے مدح اور تعریف میں وہ کہہ رہے ہیں، اگرچہ وہ بہت نامناسب تعریف ہے، لیکن چونکہ یہاں ہم مبالغہ کی مثال پیش کر رہے ہیں تو مبالغہ کی بہت ہی ایک بڑی مثال ہے۔ اور وہ اپنے ممدوح کے بارے میں کہتے ہیں، لو لم تکن من زلور لز من کہو۔ آواز آ رہی ہے نا جناب؟ جی استاد جی، ابھی جی آواز استاد یہ صاف بھی آ آ رہی رہی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے۔ تو متنبی کے مبالغوں کی بات شروع تھی کہ وہ اس حد تک بھی مبالغہ کر لیتے ہیں۔ تو اجتہاد میں ہو جیسے کہ تو فصاحت و بلاغت میں بھی ممکن ہے کہ ایک آدمی کسی خاص شعبے میں ماہر ہو، زیادہ دوسروں میں نہ ہو، بہرحال۔ تو یہ ایک تقسیم تھی اجتہاد اور تجزی کے حوالے سے۔ ایک اور تقسیم یہ ہے کہ اجتہاد جو ہے، اور یہ بڑی اہم بات ہے کہ آواز تو آ رہی ہے نا؟ جی اجتہاد، ہاں، اجتہاد کی دو قسمیں، ایک اجتہاد حقیقی اور ایک فرضی اجتہاد، جس کی وجہ سے فقہ کی بھی دو قسمیں بنی ہیں، ایک فقہ تحقیقی اور ایک فقہ تقدیری، جس کو فقہ افتراضی بھی کہا جاتا ہے ذات کے ساتھ۔ تو اجتہاد کی ایک قسم تو یہ ہے کہ واقعتاً کوئی مسئلہ درپیش ہے جس کا حل نکالنا ہے، تو مجتہد کے سامنے وہ مسئلہ آ جائے اور وہ اپنی اپنی پوری کوشش کرے اور وہ حل نکال لے، اور وہ مسئلہ واقعتاً امت کو پیش آیا ہو، تو یہ ایک حقیقی اور تحقیقی اجتہاد ہے، جو حقیقی صورت واقعہ سے متعلق ہو۔ اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ اس کی ضرورت بھی ہے اور یہ ایک جائز عمل بھی ہے۔ لیکن دوسرا ہے اجتہاد فرضی، فرضی مسائل میں اجتہاد، کہ آپ اپنی طرف سے مستقبل کی ممکنہ صورت سوچ کر، صورتیں بنا بنا کر آپ ان کے لیے فقہی احکام تجویز کریں، اگر اس طرح ہوا تو یہ ہوگا، اگر اس طرح ہوا تو پھر یہ ہوگا۔ فرضی مسائل بنا بنا کر اس کے لیے احکام تجویز کرنا، اس کو فقہ افتراضی کہا جاتا ہے۔ تو ابتداء میں اس حوالے سے تھوڑا سا اختلاف نظر تھا کہ یہ درست ہے یا نہیں ہے۔ بعض حضرات کا خیال یہ تھا اور ان کی رائے یہ تھی کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اس طرح فرضی مسائل نکالیں گے اور اس کا حل تجویز کریں گے، تو جب وہ مسئلے عملاً پیش آئیں گے تو پھر ہو سکتا ہے کہ عملی صورتحال تھوڑی مختلف ہو، اور اس کا پورا تصور ابھی سے آپ نے نہ کیا ہو، اور آپ نے جو مسئلہ تجویز کیا ہے ہو سکتا ہے اس عین وقت پر وہ حرج کا اور مشکل کا باعث ہو۔ اس لیے ابھی سے مستقبل کی پیش بندی اور اس کے لیے پیشگی اجتہاد نہیں کرنا چاہیے، اس کو مستقبل پر ہی چھوڑنا چاہیے کہ جتنے لوگ ہوں گے تو وہ خود ہی اس وقت کریں گے اجتہاد، اور اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کو توفیق دے گا کہ وہ اپنا اجتہاد جو ہے اس مسئلے کا حل نکال سکے۔ تو یہ ایک رائے تھی ذرا محتاط قسم کے فقہا کی، لیکن دوسرے حضرات کی رائے پہ دوسری طرف احتیاط پر مبنی تھی۔ اگر ہم اس طرح نہیں کریں گے تو امت جو ہے وہ روز بروز زوال کی طرف جا رہا ہے، اور صلاحیتوں میں ایک کمی آ رہی ہے۔ تو عین ممکن ہے کہ جب یہ مسائل امت کے سامنے آئے تو ان میں ایسے ہوں صلاحیت کے لحاظ سے کہ وہ ان مسائل کا حل نکال سکے۔ تو ہمیں جب اللہ نے صلاحیت دی ہے تو ہم کیوں اس کو استعمال نہ کریں؟ تو یہ بھی ایک اچھی سوچ تھی اور اس کا فائدہ بھی ہوا۔ چنانچہ آج ہم محسوس کرتے ہیں کہ جن فقہا نے اس نوعیت کے اجتہادات کیے ہیں، جن میں فقہائے حنفیہ زیادہ آگے ہے اور مشہور ہے، تو ان کے جو پیش کردہ حل ہے اس زمانے کے حساب سے جو باتیں انہوں نے کی تھی، وہ آج ہمارے جدید ترین قسم کے مسائل میں کام آ رہی ہیں۔ چنانچہ اعضاء کی پیوند کاری کا جو مسئلہ ہے، یا ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا مسئلہ ہے، یا آ، آ، مطلب جینیٹیکلی موڈیفائڈ فوڈس جو ہوتا ہے اس کا مسائل ہے، یا جانوروں کی نئی جو نسل کشی ہوتی ہے کہ ایک جانور کا نسل دوسرے میں اور دوسرے کے تیسرے میں خلط کیا جاتا ہے، مکس کیا جاتا ہے، یا انسان کا خون دوسرے کو منتقل ہوتا ہے، اس طرح کے بے شمار، یا ملک بینک کا مسئلہ ہے کہ ملک بینک جو ہے وہ بن سکتا ہے یا نہیں، کہ کچھ خواتین سے دودھ حاصل کر کے ایسی جگہ میں محفوظ کیا جائے جہاں ایسے بچوں کو فراہم ہو جن کو دودھ نہیں ملتا، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کے جو جدید ترین مسائل ہے، یہ ہم قدیم فقہا کے کلام میں
پا لیتے ہیں اور ہمیں اس کا حل ملتا ہے، اس پہ فقہی رائے ملتی ہے، اس سے ہمیں فقہی بصیرت ملتی ہے، اس سے پھر آگے ہم غور کر سکتے ہیں، دلائل ہمارے سامنے ملتے ہیں، اور آپ سمجھے کہ 75-80% کام وہ کر چکے ہوتے ہیں ان مسائل کے حوالے سے بھی، جن کو ہم جدید مسائل کہتے ہیں۔ اور اب کچھ شاذ و نادر ہی کوئی مسئلہ ایسا پیش آئے گا جو بالکل ہی جدید ہو، جس کی کوئی نظیر بھی فقہ میں نہ ملتی ہو، اور اکثر مسائل ایسے ہوں گے 80% سے زائد جدید مسائل کہ جس کی کوئی نہ کوئی فقہی نظیر جو ہے نا وہ ضرور ملے گی۔ تو یہ اس اجتہاد کی برکت سے یہ ہوا ہے کہ جو فقہ افتراضی تھا کہ ان حضرات نے اپنے اوپر محنت ڈال کر، ورنہ یہ ان کے اوپر کوئی شران لازم نہیں تھا، اگر وہ یہ نہ کرتے تو ان کو اتنا بھی گناہ نہ ہوتا اس کا، اور ان کی کوئی شرعی ذمہ داری نہیں تھی کہ وہ مستقبل کے ممکنہ فرضی صورتوں کے مسائل بھی بیان کرے، یہ ان کی شرعی ذمہ داری نہیں تھی، زیادہ سے زیادہ ان کے لیے مندوب اور مستحب کام تھا یہ، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے اوپر یہ محنت اور مشقت ڈال کر امت کے لیے ایک قربانی دی، ایک ایثار سے کام لیا کہ اپنی راحت کو امت کی سہولت اور امت کی رہنمائی کے لیے قربان کیا۔ یہ فقہا کا ایک احسان ہے امت پر۔ تو یہ صرف ایک باب میں نہیں، اس طرح سینکڑوں مسائل آپ کو نظر آئیں گے جو آج کے جدید ہے لیکن قدیم فقہا نے اس پہ بات کی ہے، اور ساری تفصیلات تو میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا اس مختصر سے کلاس میں، لیکن بہرحال ایسا فقہ کا ایک بہت بڑا پورشن ہے جو اس طرح کے مسائل پر مشتمل ہے، جس سے آج کے جدید محققین استفادہ کر لیتے ہیں۔ تو فقہ کی یہ دونوں نوعیتیں رہی ہے، اجتہاد کی یہ دونوں نوعیتیں رہی ہے، افتراضی بھی اور حقیقی بھی، اور یہ دونوں جائز بھی ہیں اور اس کا فائدہ بھی ہے۔ باقی ایک اور تقسیم کی طرف آگے ہم جاتے ہیں کہ اجتہاد جدت اور قدامت کے لحاظ سے، ویسے عموماً اجتہاد تو اسی میں ہوتا ہے کہ کوئی جدید مسئلہ پیش آیا جس کی قدیم میں کوئی نظیر نہیں تھی، تو اس کا کوئی حل نکالا جائے، تو عموماً تو اجتہاد ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن اس پر بھی کوئی پابندی نہیں ہے کہ اگر قدیم فقہا نے جن مسائل میں اختلاف کیا ہے تو آپ ان دلائل پر غور کر کے اگر ان دلائل سے ایک مزید رائے بھی اس میں سے نکل سکتی ہو اور اس کی گنجائش ہو تو آپ اصل قدیم مسائل میں بھی اجتہاد کر سکتے ہیں، اور اس اجتہاد کی روح سے ایک نئی رائے آپ وہاں جب نکالیں گے تو بعد کے جدید مسائل میں بھی وہ رائے کام آ سکتی ہے۔ تو یہ بھی ایک ممکن صورت ہے، اور عقلی طور پر بھی ممکن ہے، اور عملاً بھی واقع ہو سکتا ہے، اور بلکہ ہوا ہے بہت سارے مسائل میں کہ آپ نے ابھی سے فیصلہ کر لیا کہ امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے درمیان جو یہ اختلاف تھا، تو اس کی اصل وجہ یہ تھی، مثلاً یہ جو مشہور مسئلہ ہے کہ کان میں اگر دوا ڈالی جائے یا آنکھ میں دوا ڈالی جائے تو اس سے روزہ ٹوٹتا ہے نہیں ٹوٹتا، تو اکثر مذاہب کے جو قدیم فقہا ہے انہوں نے یہی بات فرمائی ہے کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن پھر آج کی جدید تحقیق یہ ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹنا چاہیے، اس لیے کہ ان جگہوں سے جو ہے یعنی کان سے جو ہے حلق کی طرف کوئی راستہ ہے نہیں، ڈائریکٹ منفذ نہیں ہے۔ اس طریقے سے مثانے کے ذریعے سے اگر کوئی دوا جائے تو مثانے اور پیٹ میں کوئی منفذ نہیں ہے، تو ان مسائل میں اجتہاد ہوا، اور گویا کہ اجتہاد اصل میں قدیم مسائل میں ہوا ہے، اور یہ بات کہی گئی ہے کہ اگر ان فقہا کے سامنے بھی یہ صورتحال پیش آتی ہے اور وہ اس طبی حقیقت سے واقف ہوتے کہ کان میں اور معدے میں یا کان اور دماغ میں کوئی ڈائریکٹ منفذ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، جو کچھ ہے تو وہ مسامات کے ذریعے سے ہے، اگر یہ بات ان کے سامنے واضح ہوتی تو وہ بھی یہ فرماتے کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب یہ اجتہاد قدیم مسئلے میں ایک لحاظ سے، کیونکہ قدیم فقہا کے دور سے زیر بحث رہا ہے۔ اس طرح اور بھی مثالیں ہیں، تو فوراً میرے ذہن میں مثال آ گئی، اور میں اور بھی مثالیں آپ جو ہے نا اس کے پیش کر سکتے ہیں، تو یہ بھی ایک قسم ہے۔ ایک اور تقسیم اجتہاد میں اس طریقے سے بنتی ہے کہ اجتہاد کی جو ڈیفینیشن، جو تعریف ہم نے کی ہے کہ بذل الجہد التام من الفقیہ فی تحصیل حکم شرعی فرعی، جس کی تعبیر یہ بھی کی گئی ہے کہ استفراغ الوسع، کہ مجتہد کو اللہ نے جو طاقت دی ہے وہ پوری کی پوری طاقت آخری قطرے تک وہ صرف کرے،
اس شرع حکم کے نکالنے میں اور اس کو منتخب کرنے میں۔ تو اجتہاد کا حقیقی تقاضا تو یہی ہے، اور اجتہاد کی اصل کاوش تب مکمل سمجھی جائے گی جب اس حد تک کوشش ہو، لیکن اس حد تک کوشش ہر موقع پر ہر وقت میں ممکن نہیں ہوتا۔ بعض اوقات ایک ایمرجنسی مسئلہ ہوتا ہے، فوری نوعیت کا ہوتا ہے، اس میں جلدی حل دینا ہوتا ہے تو اس کو اگر اتنے طویل غور و خوض پر ڈالا جائے تو تاخیر البیان عن موضع الحاجہ جو ایک پرابلم ہے وہ پیش آ جائے گی۔ ایک ضرورت ہے اور اس ضرورت میں شرعی رہنمائی نہیں مل رہی، تو یہ بھی شرعی حوالے سے ایک نامناسب صورتحال ہے، اور امت کے علماء کے لیے ایسی صورتحال لانا وجود میں اور پیدا کرنے کا موقع دینا یہ جائز نہیں ہے کہ ایک حاجت ہو، ایک مسئلے کا اس کا کوئی حل بتانے والا نہ ہو۔ مجتہد ایسے موقع پر یہ کرتا ہے کہ دستیاب اس کے پاس وسائل ہے، غور و فکر کے اور دستیاب وقت ہے، اس میں وہ ایک رائے قائم کر لیتا ہے، اور وہ رائے پھر امت کو بتاتا ہے، اور امت کے لیے بھی اس رائے پر عمل کرنا جائز ہوتا ہے۔ بعد میں وہ اس رائے پر مزید بھی غور کرتا ہے، تو مزید غور کے نتیجے میں کبھی وہ رائے برقرار رہتی ہے، کبھی اس سے رجوع کرنا پڑتا ہے۔ یہ جو رجوع کی صورتیں ہم دیکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کی پہلی رائے یہ تھی، بعد میں انہوں نے رجوع کیا، یا ہر امام کے بارے میں اس طرح کے بے شمار مسائل ملتے ہیں کہ ابتدا میں وہ یہ کہہ رہے تھے، بعد میں انہوں نے اپنے مسئلے سے رجوع کر لیا۔ تو وہ اس طرح کی نوعیت بھی معلوم ہوتی ہے کہ اس وقت جب عین مسئلہ پیش آیا تو کوئی زیادہ غور و فکر کا موقع نہیں ملا، اور بعد میں جب ملا تو پھر انہوں نے رجوع کر لیا۔ تو یہ دونوں صورتیں شرعاً ممکن ہے، اور اس میں کوئی بھی صورت اختیار کرنا یہ کوئی گناہ والی بات نہیں ہے، اور اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ مجتہد نے جلد بازی کی اور اس نے جو ہے نا پورا غور نہیں کیا۔ مناسب غور تو بہرحال ہونا چاہیے، لیکن آخری نقطے تک بات پہنچانا یہ ہر وقت کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر ایک سرسری رائے بن جائے اور اس طرف سے تقاضا ہو رہا ہو فوری رہنمائی کا تو آپ وہ بات بتا سکتے ہیں۔ ہاں، بعد میں مزید جب غور آپ کریں گے تو اس سے آپ رجوع بھی کر سکتے ہیں، اور آپ کو نہ پہلے والی چیز پہ گناہ ہوگا، نہ رجوع کرنے پر گناہ ہوگا، اور نہ آپ کے عزت میں کوئی کمی آئے گی۔ اور یہ بڑے علماء کی شان ہی یہی رہی ہے کہ وہ مسائل بتاتے بھی ہے کہ رجوع بھی کرتے ہیں۔ امداد الفتاویٰ کا ایک بہت بڑا حصہ ایسے مسائل پر مشتمل ہے جس میں رجوع کیا گیا ہے کہ پہلا مسئلہ یہ تھا اور بعد میں یہ ہوا۔ تو بہرحال یہ بھی ایک مستقل فیلڈ ہے اجتہاد کا، کہ کبھی استفراغ الوسع تام ہوتا ہے، کبھی ناقص ہوتا ہے۔ اس طریقے سے اجتہاد کی ایک اہم تقسیم ہے اجتہاد انشائی اور اجتہاد انتقائی حمزے کے ساتھ۔ اجتہاد انشائی تو یہ ہے کہ ایک صورتحال پیش آئی تو اس میں آپ نے بالکل ایک نیا حکم تجویز کیا، اور قدیم فقہا سے اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی، ایسا بھی ممکن ہے۔ اور اجتہاد انتقائی یہ ہے کہ آپ اپنی طرف سے کوئی رائے تجویز نہ کریں، قدیم فقہا کے آراء کا جائزہ لیں، اور اس میں جو زیادہ قرین قیاس لگے، زیادہ اقرب الی الصواب کی طرف زیادہ قریب لگے، کہ اس رائے کو آپ لے لیں۔ تو یہ ذرا زیادہ محتاط طریقہ ہے کہ اس میں آپ قدیم مجتہدین میں سے کسی کا اجتہاد کو ہے کہ استعمال کر رہے ہیں۔ اس کی بالکل ایک واضح اور اہم مثال جو ہے وہ حضرت حکیم الامہ رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے الحیلۃ الناجزہ، کہ اس زمانے میں جب یہ صورتحال پیش آئی کہ کچھ لوگ گم ہو گئے اور ان کی بیویاں جو ہے وہ رہ گئی، تو ان لوگوں کے بارے میں کوئی اتا پتہ نہیں تھا کہ وہ زندہ ہے، مر گئے، کب آئیں گے، نہیں آئیں گے، مفقود بن گئے، بالکل لاپتہ ہو گئے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں جب وہ دیکھا گیا کہ فقہائے احناف کا موقف تو بہت زیادہ سخت تھا، اگرچہ وہ دلیل کے لحاظ سے بہت مضبوط تھا لیکن عمل کے لحاظ سے بہت مشکل تھا۔ اور فقہائے احناف کی دلیل یہ تھی کہ ایک آدمی اگر زندہ گم ہو گیا ہے نا، تو مطلب گم ہوتے وقت تو وہ زندہ تھا، اور یہ ایک اصول ہے کہ الیقین لا یزول بالشک، یہ جو چیز یقینی ہو تو جب تک اس طرح یقین نہ ہو کہ وہ چیز ختم ہو گئی ہے تو اس سابقہ چیز کو برقرار سمجھی جائے گی۔ لہٰذا ایک آدمی اگر زندہ تھا اس کو زندہ ہی سمجھا جائے گا،
اللہ یہ کہ یقین حاصل ہو جائے کہ وہ مر گیا، یا تو ہمیں اس کے مرنے کا باقاعدہ اطلاع مل جائے، یا یہ کہ اس سے جو ملتے جلتے عمر کے لوگ رہے، ہم عمر جو لوگ تھے، وہ سارے فوت ہو جائے، تو ہم یہ سمجھیں گے کہ وہ آدمی بھی فوت ہوا ہوگا۔ غالب گمان پھر یہ بنتا۔ اس زمانے میں جب اندازہ لگایا گیا تو 94 سال، 93 94 سال عمر جو ہے ایک اوسط عمر بنتی تھی ایک انسان کی۔ تو وہ اس کو ایک معیار بنایا گیا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ دلیل کے لحاظ سے کوئی کمزور بات نہیں تھی، لیکن ظاہر ہے کہ عمل کے لحاظ سے بہت مشکل تھی، اور اس کا عملی نتیجہ یہی نکل سکتا تھا کہ جو لاپتہ آدمی ہے اس کی بیوی اسی کی رہے گی، اسی کے نام پر وہ کسی دوسری جگہ نکاح نہیں کر سکتی۔ تو علماء نے سوچا، حضرت حکیم الامہ ان کے ساتھ خیل تھے، اور بھی ان کے ساتھ بہت سارے حضرات تھے محققین، کہ یہ حکم کیونکہ مشکل ہے تو ہمیں دوسرے فقہی مذاہب پر پھر عمل کرنا چاہیے اس حوالے سے۔ انہوں نے فقہ مالکی کے بارے میں دیکھا کہ وہاں جو موقف ہے وہ قابل عمل ہے، کہ ایسی خاتون 4 سال تک انتظار کرے اور پھر عدالت کے ذریعے سے فسخ نکاح کرے، اور پھر مزید اس میں جب تفصیل اور تحقیق کی گئی تو 1 سال تک بھی انتظار کی بات صورتیں نکل آئی۔ بہرحال وہ تفصیل تو میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن وہ اجتہاد انتقائی کی ایک مثال کے باقاعدہ چاروں مجتہدین میں سے ایک مجتہد کی رائے لے کر اس پہ حل نکالا گیا۔ اب اس میں ایک ذیلی بات یہ ہے جو ہمارے لیے بڑی اہم ہے، کہ حضرت حکیم الامہ نے جب مذہب مالکی کی روشنی میں حل نکالا تو وہ ایسا انہوں نے نہیں کیا کہ خود ہی فقہ مالکی کی کتابیں اٹھا اٹھا کر اسی میں سے باتیں نکال کر اس کو مالکیہ کی طرف منسوب کر لیتے کہ ان کی یہ رائے ہے اور ہم اس کے مطابق فتویٰ دے رہے ہیں، بلکہ انہوں نے جو مذہب مالکی کے موجود ماہرین تھے، علماء تھے، مفتی حضرات تھے، قاضی حضرات تھے جو حرمین میں اور دوسرے علاقوں میں تھے، ان سے باقاعدہ خط و کتابت کی اور ان مسائل کی تفصیلات انہی سے جان لی، اور انہی سے پوری تفصیلات معلوم کر کے پھر انہی کی عبارت میں اور انہی کے جو وہ تفصیلات تھی اور جو تعبیرات تھی اسی کے مطابق مسئلہ جو ہے وہ بیان کر لیا۔ تو یہ مزید احتیاط کا تقاضا ہے کہ جب آپ کسی دوسرے مذہب سے بات لے رہے ہیں اور اس کے ماہرین موجود ہیں، تو بجائے اس کے کہ خود ان کی کتابیں دیکھ کر کوئی بات نکالے، ان کے ماہرین سے مشورہ کریں، اس لیے کہ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کتابوں میں لکھی ہوئی نہیں ہوتی، وہ سینہ بسینہ منتقل ہوتی ہے، لیکن وہ مذہبی مسائل کا ایک بنیادی اور اہم حصہ ہوتی ہے۔ اس لیے حضرت حکیم الامہ نے مالکی فقہا سے استفتاءات کر کر کے حضرت حکیم الامہ جیسی شخصیت ہو کر بھی وہ دوسروں سے پوچھ رہے ہیں، اس لیے کہ یہ اصولی بات تھی، تو ہمارے لیے بھی یہی اصول ہے۔ تو یہ اجتہاد انتقائی کی ایک اچھی قسم کی اور ایک بہت محتاط انداز تھا، اور ہمارے لیے ایک راہ عمل جو ہے کہ انہوں نے طے کر لیا اس جیسے مسائل میں۔ ایک اور تقسیم کی طرف ہم جاتے ہیں مختصراً، ایک اجتہاد صحیح ہے اور ایک اجتہاد فاسد ہے۔ اجتہاد صحیح تو وہ ہے کہ جو اجتہاد کرنے والا ہے اس میں بھی صلاحیت ہے، کیپیبلٹی ہے، تو آگے ہم پڑھیں گے کچھ تفصیل کے ساتھ، تو وہ بھی اہل ہے اور صلاحیت والا ہے، اور جس فیلڈ میں اور جس مسئلے میں وہ اجتہاد کر رہا ہے وہ اجتہاد کے قابل ہے بھی وہ مسئلہ، کیونکہ شریعت کے بعض فیلڈز ایسے ہیں جو اجتہاد کے قابل نہیں ہے، اس میں آپ اپنی رائے سے اجتہاد سے کوئی بات طے نہیں کر سکتے، جیسے کہ عبادات اور کفارات کا جو موضوع ہے اور جو حصہ ہے۔ تو عبادات جو ہے یہ سب توقیفی ہے، مطلب یہ شریعت کے نص پر ہی موقوف ہے، کہ اگر قرآن و حدیث سے ثابت ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو اپنے اجتہاد سے ہم نہیں نکال سکتے، ورنہ وہ بدعت بن جائے گی، وہ ثواب کے بجائے گناہ کا ذریعہ بنے گا۔ اس طریقے سے کفارات جتنے بھی ہے یہ قیاس سے نہیں لیے جا سکتے، تو ایسی چیزوں میں اجتہاد کرنا بھی منع ہے، اور اگر کوئی اجتہاد کرے گا تو وہ اجتہاد فاسد ہوگا، صحیح نہیں ہوگا۔ تو اجتہاد صحیح وہ ہے کہ مجتہد کی اہلیت کا کامل ہو، اہل ہو، اور جس فیلڈ میں وہ اجتہاد کر رہا ہے، جیسے کہ معاملات کے ابواب ہو گئے، تو وہ قابل اجتہاد چیزیں ہو، وہ اجتہاد کے دائرے سے باہر نہ ہوں، وہ ریڈ زون نہ ہو اجتہاد کے لیے۔ اس طریقے سے ایک اجتہاد کی اہم تقسیم ہے جس پہ ہم پھر زیادہ تفصیل سے اور کلاس میں بات کریں گے، انفرادی اجتہاد اور اجتماعی اجتہاد۔
تو انفرادی اجتہاد تو یہ ہے کہ ایک آدمی اور وہ اپنی صلاحیت جو اللہ نے اس کو دی ہے اور ان شرائط آئے، تو وہ ایک آدمی ان شرائط کا جو حامل آدمی ہے وہ اجتہاد کرے تو یہ انفرادی اجتہاد۔ اجتماعی اجتہاد یہ ہے کہ ایک سے زائد افراد مل کر اس طرح کام کریں۔ اب یہ ایک سے زائد افراد جو ملتے ہیں تو کبھی یہ بر بنائے احتیاط ایسا ہوتا ہے، جیسے کہ امام ابو حنیفہ کی جو مجلس شورا تھی اور امام ابو حنیفہ کا جو طرز اجتہاد تھا اجتماعی طرز اجتہاد، تو اس وجہ سے نہیں تھا کہ امام ابو حنیفہ میں کوئی اجتہاد کی کمی تھی اور وہ نہیں کر پاتے تھے، لیکن زیادہ محتاط طریقہ ان کو یہی لگا کہ اجتماعی اجتہاد کیا جائے۔ اس لیے فقہ حنفی میں استحکام زیادہ ہے، جامعیت زیادہ ہے، گہرائی زیادہ ہے، یہ دیر پا رہنے والا فقہ ہے۔ اس لیے تو جتنی بھی حکومتیں گزرے اسلامی حکومتیں وہ فقہ حنفی کے مطابق گزری ہیں، اس لیے کہ اس میں یہ صلاحیت تھی، اس کی جڑیں اتنی مضبوط اور گہری تھی کہ اس کے تحت حکومتیں چلائی جا سکتی تھی اور حکومتوں کے جو مشکلات ہوتی تھی اس کے حل نکالے جا سکتے تھے۔ باقی فقہا کے ہاں اتنی گہرائی اس لیے نہیں تھی کہ وہ انفرادی اجتہادات میں کہتے ہیں، اگرچہ ان کے کام بھی بہت ہی قابل قدر ہے، لیکن بہرحال ایک اجتماعی کام میں اور انفرادی کام میں فرق تو ہوتا ہی ہے، ایک نیچرل بات ہے، اس میں کسی کی کوئی کمی بیشی بھی مد نظر نہیں ہوتی۔ تو اجتماعی اجتہاد تو کبھی اس احتیاط کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن کبھی یہ ضروری ہوتا ہے، اس کے بغیر اجتہاد کا عمل ممکن ہی نہیں ہوتا۔ جیسے کہ آج کل جو لوگوں کی صلاحیتیں ہیں وہ کم ہیں، اور ایسی شخصیت ایک بھی نہیں ہے کہ جو ان تمام شرائط کو پورا کرے جو اجتہاد کے شرائط ہیں۔ ایک سے زائد لوگ مل کر ہی ان شرائط کو پورا کر لیتے ہیں، تو پھر ایسے لوگ مل کر ہی اجتہاد کر سکتے ہیں۔ اور آج جتنے بھی اجتہادی ادارے ہیں، اجتماعی اجتہاد کے ادارے ہیں، تو وہ اجتماعی اجتہاد ہی کے ادارے ہیں، اس میں اجتماعی طریقے سے ہی جو ہے فقہی رائے قائم ہوتی ہیں۔ جیسے کہ مجمع الفقہ الاسلامی ہے، المجمع الفقہی ہے، اس طرح تقریباً کچھ 12 13 بڑی بڑی باڈیز ہے پوری دنیا میں مختلف ممالک میں، جس کا آگے ہم کسی جگہ تذکرہ کریں گے۔ تو ان سب کا جو طرز ہے وہ اجتماعی اجتہاد کا ہے، اور آج کے زمانے میں یہ صرف محتاط نہیں ہے بلکہ ضرورت بھی ہے، اس کے بغیر اجتہادی عمل ممکن ہی نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک اہم تقسیم ہے۔ اس طریقے سے وہبہ زہیلی رحمہ اللہ کی کتاب اصول الفقہ الاسلامی، انہوں نے ایک اور تقسیم بھی کی ہے جو بڑی اہم ہے اجتہاد سمجھنے کے حوالے سے، کہ اجتہاد کی 3 قسمیں ہیں، ایک اجتہاد بالنص ہے، ایک اجتہاد بالقیاس ہے، اور ایک اجتہاد بالقواعد العامہ ہے۔ اجتہاد بالنص کا مطلب یہ ہے کہ وہ اجتہاد اور اس کے پیچھے جو علت، جو کاز آپ استعمال کر رہے ہیں جس کی وجہ سے اب دوسرے مسائل اس مسئلے پہ قیاس کر رہے ہیں، تو وہ جو علت ہے وہ خود اس نص کے اندر ہی موجود ہے، اس کو علت منصوصہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ بھی اجتہاد کی ایک قسم ہے، جیسے کہ قرآن کی آیت ہے کَیْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، یہ بنو نذیر کے اموال سے متعلق ہے کہ ان کے اموال جب حضور کو اور ان کے لشکر کو حاصل ہوئے بغیر کسی لڑائی کے، جس کو مال فے کی اصطلاح کہا جاتا ہے، تو اس کا حکم یہ تجویز ہوا کہ وہ جو لوگ ہیں تو لڑائی کے لیے جانے والے لوگ تھے، اگرچہ وہ لڑے نہیں لیکن بہرحال گئے تو تھے، اور ان کے رعب اور دبدبے کی وجہ سے وہ لوگ بھاگ گئے اور اپنے اموال چھوڑ گئے، تو وہ جو اموال ہے وہ ان کو نہیں ملیں گے، ان لوگوں میں تقسیم نہیں ہوں گے بلکہ وہ بیت المال میں آئیں گے، اور بیت المال کی وساطت سے پھر تمام جو مستحق مسلمان ہوں گے ان کو وہ اموال خرچ ہوں گے۔ تو قرآن نے اس کی وجہ یہ بتائی کہ یہ اس طرح اس لیے ہوگا کہ کَیْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، تاکہ یہ جو اموال ہے یہ صرف مالدار لوگوں کے بیچ میں ہی ذریعہ نہ بنے، کہ انہی کے بیچ میں ہی ایک دوسرے سے منتقل ہوتی رہے اور انہی کے بیچ میں ہی دائر ہو اور ان سے باہر کہیں نہ جائے، مطلب ارتکاز دولت چند ہاتھوں میں نہ ہو، یہ اس کی حکمت بتائی گئی۔ اور یہ اسلام کے معاشی اور اقتصادی نظام کا ایک بڑا اہم اصول ہے کہ ارتکاز دولت چند ہاتھوں میں یا چند خاندانوں میں یا معاشرے کے خاص طبقے میں نہیں ہونا چاہیے۔
اور شریعت اسلامی نے اس کا بھرپور انتظام کیا ہے اپنے معاشی نظام میں۔ مناظر احسن گیلانی رحمہ اللہ کا جو کتاب ہے اسلام کا معاشی نظام، اور سیوہاروی صاحب رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے اسلام کا اقتصادی نظام، اس میں اس کی تفصیلات دیکھی جا سکتی ہے کہ شریعت نے ایسے احکام تجویز کیے ہیں مختلف ابواب میں کہ اس پہ جب عمل ہوگا تو خود بخود اموال جو ہے وہ تقسیم ہوتے جائیں گے معاشرے کے افراد میں، اور اس کا ارتکاز ہوگا ہی نہیں سرے سے۔ اور یہ جو بہت زیادہ اونچ نیچ معاشرے میں ہوتی ہے کہ ایک امیر تر ہے تو دوسرا غریب تر ہے، حضرت مناظر احسن گیلانی رحمہ اللہ کی ایک بلیغانہ تعبیر میں کہ ایک آدمی جو ہے وہ دولت کے ورم میں مبتلا ہے اور دوسرا وہ معاشی لاغری میں مبتلا ہے، یہ کیفیت نہیں ہوگی اسلامی نظام معیشت میں۔ تو یہ اسی اصول کے تحت جو قرآن کی آیت ہے، اب اسی اصول کو حضرت عمر نے دوسری جگہ استعمال کیا کہ جب عراق کی زمینیں فتح ہو گئی تو وہ بہت ہی سرسبز و شاداب اور بہت ہی زرخیز اور آمدن والی زمینیں تھی، تو حضرت عمر نے سوچا کہ اگر یہ میں ان مجاہدین کے درمیان تقسیم کر دوں، یہ اتنے بیش بہا زمینیں یہ صرف ان کی نسلوں میں ہی آگے چلیں گی اور باقی مسلمان اس کے فائدے سے محروم ہوں گے، تو لہٰذا میں یہ تقسیم نہیں کرتا اور میں جو ہے یہ بیت المال کی ملکیت قرار دیتا ہوں تاکہ تمام مسلمان اس سے منتفع ہو، سب کو فائدہ پہنچے۔ انہوں نے اسی سے استدلال کیا اس آیت سے، اور قرآن کی جو آیت ہے وہ آخرین منہم، کہ آپ کے لیے بھی یہ حکم ہے اور آگے بھی جو آنے والے لوگ ہیں وہ بھی ان اموال سے مستفید ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس طرح کی چیزیں جو بہت زیادہ نفع بخش ہو تو وہ بیت المال کی ملکیت میں ہونی چاہیے، نہ کہ افراد کی ملکیت میں دی جائے۔ آج ہمارے ملک میں جو قانون ہے کہ جتنے معدنیات ہیں وہ سرکاری املاک شمار ہوں گے، تو یہ ایک شریعت کے مطابق قانون ہے۔ اگرچہ قدیم فقہ میں تو یہی بات ہے نا کہ جس نے کوئی بھی خزانہ ڈھونڈ لیا، کوئی بھی معدنیات نکال لی، تو پانچواں حصہ وہ بیت المال کو دے گا، مطلب، اور باقی جو ہے وہ 80% یہ لے گا۔ تو یہ حکم آج کل نہیں ہے، قوانین اس کے مطابق نہیں ہے، اور وہ بالکل درست بھی ہے، کیونکہ ایسی چیزیں جو ہے وہ منفعت عامہ کی چیزیں ہوتی ہے، وہ فرد کو نہیں دینی چاہیے۔ اور اس کی دلیل وہ ایک مشہور حدیث بھی ہے کہ ایک صحابی تھے، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جاگیر عطا کی، تو دوسرے صحابی نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے حضور کہ آپ نے کون سی جگہ اس کو دی ہے؟ آپ نے تو ایک ایسی جگہ اس کو دی ہے کہ وہ مسلسل پیداوار دینے والی چیز ہے، وہ نمک کا کوئی ذخیرہ تھا، کوئی کان اس طرح کی چیز تھی۔ تو حضور نے پھر ان سے وہ چیز واپس لے لی، اور یہ ایک مثال قائم کر لی کہ اس طرح کے جو کثیر منفعت والی چیز ہو جو توڑے سے محنت سے زیادہ نفع دے، تو وہ پھر بیت المال کی ملکیت میں ہونی چاہیے۔ تو حضرت عمر نے یہ رائے قائم کی، اور حضرت عمر کے رائے کے پیچھے یہ ایک اصول تھا، ان کا ایک اجتہادی اصول تھا جو امام مالک رحمہ اللہ کا مذہب بھی ہے، کہ غنیمت جو جہاد میں حاصل ہو تو اس کا اصل اصول یہ ہے کہ قل الانفال للہ والرسول، مطلب وہ بیت المال کا حق ہے۔ اور آگے جو 10ویں پارے میں ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، کہ پانچواں حصہ تو بیت المال کو جائے گا اور 4 حصے ان مجاہدین میں تقسیم ہوں گے، تو وہ امام مالک فرماتے ہیں کہ وہ ایک انتظامی نوعیت کا معاملہ ہے، کہ اور مطلب اس کا یہ ہے کہ عام مسلمانوں سے زیادہ حقدار یہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ اموال حاصل کیے ہیں۔ لیکن اگر کسی جگہ مصلحت اس میں ہو کہ وہ بیت المال میں چیزیں چلی جائے تو پھر تقسیم نہیں ہوگی بلکہ وہ چیزیں بیت المال میں جمع ہوں گی۔ آج کے دور کو اگر آپ لے لیں تو آج کے مسائل اسی فقہی مذہب کے تحت ہی حل ہوں گے، باقی مذاہب کے تحت حل نہیں ہوں گے۔ مثلا آج اگر ہندوستان پاکستان کی لڑائی ہو اور پاکستان کو اللہ فتح دے ہندوستان پر، اور 500 ٹیک ان سے لے لے اور 2-3 جہاز بھی لے لے اور بڑی بڑی جو ہے نا وہ توپے بھی ان سے حاصل کر لے غنیمت کے طور پر، تو کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جتنے ٹینک اور جہاز ہیں یہ مجاہدین میں تقسیم ہوں؟ ظاہر ہے کہ یہ ایسی چیزیں تو اسٹیٹ کے خلاف پھر جو ہے نا رسک بن جائے گی اور معاشرے میں افراتفری کا باعث بنے گی۔ تو ایسی صورت میں عملاً یہی ممکن ہے کہ ان مجاہدین میں وہ چیزیں تقسیم نہ ہوں، بلکہ ان کی حوصلہ افزائی دوسرے طریقوں سے کی جائے،
اور ایسی چیزیں جو ہے وہ بیت المال میں ہی جمع کی جائیں۔ تو یہ اجتہادات جو حضرت عمر کی اور حضرت امام مالک کی ہے، تو آج کے بہت سارے مشکلات کا حل اس سے نکل سکتا ہے۔ تو یہ اجتہاد بالنص کے تحت میں نے کچھ تفصیلات کو بتائی۔ دوسرا ہے اجتہاد بالقیاس، جیسے کہ گزشتہ سبق میں جو تخریج منات کی تیسری قسم آئی تھی، کہ اس میں مجتہد ایک علت نکالتا ہے اور اس علت کے بعد پھر باقی سینکڑوں مسائل اس کے تحت لاتا ہے، تو وہ اجتہاد بالقیاس ہے۔ اور اس میں ایک خاص نص کو ٹارگٹ کر کے اسی سے علت نکال کر پھر اسی سے آگے مسائل کا حل نکالا جاتا ہے۔ تیسری قسم ہے اجتہاد بالقواعد العامہ، کہ شریعت نے کچھ ایسے عمومی رولز اور قواعد دیے ہیں جس کے تحت آپ مسائل کا حل نکال سکتے ہیں۔ وہ کوئی خاص نصوص نہیں ہے بلکہ عمومی ضابطے قسم کی ایک چیز ہے۔ مثلا سد ذرائع کا ایک ضابطہ ہے جس کا بھی تھوڑا سا تذکرہ بھی ہوا۔ یہ جو چیز اگرچہ بذات خود جائز ہے لیکن وہ کسی ناجائز چیز کا ذریعہ بن رہی ہے، تو اس جائز کو بھی ناجائز کہا جائے گا۔ جیسے کہ شراب جب ابتدا میں حرام ہوئی تو ان برتنوں کا استعمال بھی کافی عرصے تک ممنوع تھا جس میں لوگ زمانے جاہلیت میں شراب بناتے تھے۔ اس کے پیچھے حکمت یہ تھی کہ اگر ان برتنوں کا استعمال ہوگا تو لوگوں کو پرانی یادیں یاد آئیں گی اور اس میں وہ شراب کی طرف جائیں گے۔ اس طریقے سے جب شرک کی ممانعت آئی، بت پرستی کی ممانعت آئی، تو کافی عرصے تک اس بات کی پابندی تھی کہ کوئی مسلمان کسی قبر کی زیارت کے لیے جائے تاکہ شرک کی طرف نہ جائے، اور تاکہ وہ کوئی ایسی صورت خدا نخواستہ نہ پیدا ہو کہ وہ کسی غیر اللہ سے مدد مانگے۔ لیکن جب یہ شائبہ بالکل ختم ہو گیا تو پھر اجازت دی گئی کہ قبروں کی زیارت کے لیے جا سکتے ہیں، اور یہ ایک اہم چیز ہے جس سے فکر آخرت پیدا ہوگی۔ اس طریقے سے قرآن کی آیت ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، کہ آپ غیر مسلموں کے خداؤں کو برا بلا نہ کہو، اگرچہ وہ اس قابل ہے کہ ان کو برا بلا کہا جائے، لیکن تب بھی نہ کہو، اس لیے کہ وہ ذریعہ بن سکتا ہے کہ وہ معبود برحق جو اللہ تعالیٰ ہے اس کے بارے میں کوئی نازیبا زبان استعمال کرے، کلمات کرے۔ یہ سد ذریعہ کے ایک اہم اصول ہے۔ اس کے تحت جب آپ فقہی کتابیں دیکھیں گے، فقہا کے اجتہادات دیکھیں گے، تو سینکڑوں بلکہ ہزاروں مسائل آپ کو ملیں گے تو اسی اصول کے تحت جو ہے وہ نکالے گئے ہیں۔ اس طریقے سے اجتہاد بالمصالح المرسلہ ہے، جس کو اجتہاد بالمصلحت بھی کہا جاتا ہے، تو یہ بھی ایک اہم قسم ہے۔ اور مطلب اس کا تھوڑا سا یہ ہے کہ شریعت نے ایک چیز اگر صراحتاً جائز بھی نہیں قرار دی لیکن اس کو روکا بھی نہیں ہے بلکہ اس سے سکوت اختیار کیا ہے، تو اگر کوئی صورتحال ایسی پیش آ جائے جس میں وہ عقلی طور پر اور بالکل بے غبار طریقے سے وہ مصلحت کا اور فائدے کا اور امت کے عمومی فائدے کا وہ باعث ہو، تو آپ اس چیز کو از روی شرع بھی لاگو کر سکتے ہیں، اس کو آپ شرعی حکم بنا کر بھی لوگوں پر لاگو کر سکتے ہیں۔ اس کو مصالح عامہ اور مصلحت مرسلہ کہا جاتا ہے۔ لیکن بہرحال اس میں یہ بات بڑی اہم ہوگی کہ واقعی اس چیز میں مصلحت ہو اور اس میں مفسدہ نہ ہو، تو اس بات کی یقین دہانی بہرحال ضروری ہوگی۔ آج کل لوگ معمولی معمولی چیزوں پر مصلحت کا نام اڑا کر وہ شریعت کے احکام کی خلاف ورزی کا سبب بناتے ہیں۔ یہ ایک دھودھاری تلوار کی طرح ہے، اس کو غلط مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ خیر وہ تو الگ بات ہے، لیکن اپنے طور پر یہ ایک شرعی اور فقہی اصول ہے۔ جیسے کہ صحابہ کے زمانے میں جب یہ مسئلہ پیش آیا کہ قرآن کریم کو ہم یکجا کتابت میں لائے، جمع کرے کتابت میں ایک ہی کتاب کی شکل میں یا نہ کرے، کیونکہ حضور کے زمانے میں ایسا ہوا نہیں تھا۔ اگرچہ ایسا بھی نہیں تھا کہ قرآن بالکل نہ لکھا گیا ہو، قرآن 20 صحابہ نے لکھا، مختلف جگہوں پر لکھا، لیکن ایک ایک آیت کی شکل میں ہر ایک نے اپنے لیے کچھ کچھ حصہ لکھا تھا، اور مجموعی طور پر سارا لکھا ہوا تھا لیکن منتشر تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں داعیہ پیدا ہوا کہ اس کو ہم یکجا کر لیں۔ ابتدا میں اس کی تھوڑی سی تشویش بھی تھی جواز کے حوالے سے کہ حضور کے زمانے میں جب یہ کام نہیں ہوا تو ہم وہ کام کیسے کر سکتے ہیں، لیکن بعد میں اس پہ شرح صدر ہو گیا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور یہ مصلحت ہی کا باعث ہے۔ اس طریقے سے حضرت عثمان کے دور میں مزید امپرومنٹ ہوئی اس میں،
وہ بھی مصلحت عامہ کے تحت تھی۔ تو یہ اجتہاد بالمسائل المرسلہ یہ ایک مستقل باب ہے، اور فقہ مالکی میں زیادہ اس اصول کو لیا گیا ہے، اگرچہ باقی فقہا نے بھی لیا ہے۔ کسی نے استحسان کے نام سے لیا ہے، کسی نے مصالح مرسلہ کے نام سے لیا ہے، تو یہ بھی ایک مستقل اصول ہے۔ اس طریقے سے عرف ایک بڑی اہم چیز ہے۔ آپ نے نام سنا ہے کہ ایک چیز کامن پریکٹس جب بن جائے اور لوگوں کی مجبوری وہ بن جائے اور لوگوں کے ایک عام معمول بن جائے، تو شرعی حوالے سے بھی اس میں کچھ فلیکسیبلٹی اور کچھ نرمی آ جاتی ہے، کچھ لچک اس موقع میں آ جاتا ہے، پیدا ہو جاتا ہے۔ جس سے کہ ایک عام قاعدہ ہے کہ کوئی اگر کسی کو چیز بیچتا ہے اور اس میں کوئی اضافی شرط کنڈیشن وہ لگاتا ہے، یہ ناجائز ہے اور اس کی وجہ سے وہ معاملہ ہی ناجائز ہوگا۔ لیکن اگر وہ اضافی شرط اتنی معروف ہو جائے کہ پورے معاشرے کے لوگ جب بھی وہ معاملہ کرے تو سب وہ شرط لگائے اور ایک کامن پریکٹس بن جائے، تو پھر شریعت بھی اس سے صرف نظر کر لیتی ہے، اس کی اجازت دے لیتی ہے۔ تو یہ ایک مثال ہے۔ اس طریقے سے بہت سارے مسائل میں، خاص کر جو زبان و بیان سے متعلق احکام ہیں، جیسے کہ طلاق کے مسائل ہے، یمین کے مسائل ہے، قسم سے متعلق ہے، نظر سے متعلق ہے، وقف کے متعلق جو مسائل ہے، تو وہ اس میں عرف کا ہی عمل دخل ہے، عرف پر ہی اس کا مدار ہے۔ اور بعض نصوص بھی ایسے ہیں، جیسے کہ ایک مشہور بات ہے، طالب علم جو فقہ کے ان کو معلوم ہے کہ یہ جو حدیث ہے کہ الذهب بالذهب، جس کو اشیاء ستہ کی حدیث کہا جاتا ہے، جس میں دو چیزوں کو، سونا اور چاندی، اس کو وزنی قرار دیا گیا ہے کہ یہ ویٹ اور وزن کے ذریعے سے اس کا ایکسچینج ہوگا، اور باقی جو چار چیزیں ہیں تو ان کو کیلی قرار دیا گیا ہے کہ اس کی میجرنگ ہوگی، برتن کے ذریعے سے ماپا جائے گا، پھر اس کا تبادلہ ہوگا۔ تو اکثر فقہا کی رائے تو یہ ہے کہ یہ جو فارمولہ ہے، یہ جو معیار ہے، یہ تا قیامت برقرار رہے گا۔ لہذا جب بھی سونا چاندی کا آپس میں تبادلہ ہوگا تو وہ وزن کے لحاظ سے ہی ہوگا، لیکن اگر گندم کا گندم سے تبادلہ ہوگا تو اس میں وزن کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر آپ وزن کر بھی لیں گے تو وہ کل عدم سمجھا جائے گا، اور ایسا ہوگا جیسے کہ آپ نے کوئی اندھا دھند جو مجازفت کہلاتا ہے، کوئی آپ نے سودی معاملہ کر لیا، ایسا سمجھا جائے گا۔ لیکن دوسرے فقہا جن میں امام ابو یوسف کا نام نمایاں ہے، ان کی رائے یہ ہے کہ نہیں، ان چیزوں میں اگر عرف میں طریقہ بدل گیا ہے، لیکن اسی کے مطابق برابری کافی ہے۔ جیسے کہ آج کل گندم اور جو اور چینی اور جتنی بھی چیزیں ہیں، ان کو وزن ہی کیا جاتا ہے، اور اگر وزن کے ذریعے سے برابری ہے تو پھر امام ابو یوسف کے نزدیک جائز ہے، اور فتویٰ بھی اس پر ہے۔ اور وہ جو ماپنے کا طریقہ تھا وہ تو بہت کم چیزوں میں رہ گیا ہے، اکثر چیزوں میں تو وہ طریقہ متروک ہے۔ تو ان حضرات کے نزدیک بعض نصوص بھی عرف پر مبنی ہیں۔ یہ اتنا اہم مطلب یہ کہ اصول ہے شریعت۔ اس طریقے سے استصحاب الحال بھی ایک عام اہم اصول ہے کہ ایک چیز جب پہلے کیفیت پر تھی، جب تک یقینی دلیل سے ثابت نہ ہو کہ اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے، تو اس کو ہم سابق حالت پر ہی سمجھیں گے۔ جیسے کہ وہ جو مفقود کی بات میں نے کی نا، اس میں استصحاب الحال کا اصول بھی تھا کہ جب وہ آدمی غائب ہو گیا تو اس وقت زندہ تھا، اب ظاہر یہ ہے کہ وہ زندہ ہی ہے جب تک اس کے مرنے کا یقین نہ ہو۔ یہ استصحاب الحال کا اصول ہے۔ اس پر بہت سارے مسائل کا جو ہے نا وہ حل نکالا جاتا ہے، اور طہارت اور نظافت سے متعلق خاص کر جتنے مسائل فقہ میں، اس میں اس اصول کا بڑا استعمال ہوا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں اجتہاد بالقواعد العامہ، کہ عام جو قواعد ہے اس کی روح سے پھر نئے نئے جو جزوی مسائل ہیں اس کا حل نکالا جائے۔ پھر قیاس کی ایک اور قسم بنتی ہے اپنے ذاتی حکم کے لحاظ سے، کہ قیاس اور اجتہاد جو ہے، کبھی یہ فرض عین ہوتا ہے، کبھی فرض کفایہ ہوتا ہے، کبھی مندوب اور مستحب ہوتا ہے، تو کبھی حرام بھی ہوتا ہے۔ تو فرض عین دو صورتوں میں ہوتا ہے اجتہاد۔ ایک تو یہ ہے کہ مجتہد وہ آدمی ہے جس میں اجتہادی صلاحیت ہے اور اس کا اپنا ذاتی مسئلہ ہو، جو اس کی ذات سے متعلق ہے، خود اس کو مسئلہ پیش آیا ہے، تو اس میں اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی اور کی تقلید کرے، بلکہ خود اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ اجتہاد کرے، اس میں کوئی حل نکالے۔ جیسے کہ امام ابو حنیفہ کے بدن سے اگر خون نکلا
تو ان کے لیے جائز نہیں تھا کہ وہ امام شافعی کی رائے لے لیں، بلکہ ان پر خود لازم تھا کہ اس کا حکم معلوم کرے کہ اس سے وضو ٹوٹے گا نہیں ٹوٹے گا، اس طرح جو بھی مسئلہ پیش آئے۔ اور دوسری صورت فرض عین ہونے کی یہ ہے کہ وہ مسئلہ ان کا ذاتی نہ ہو، کسی اور کا ہو، لیکن اس کے کوئی اور بتانے والا نہ ہو، اور اگر اس کو مسئلہ نہ بتایا جائے تو وہی حرج لازم آئے کہ تاخیر البیان عن موضع الحاجہ، ایک ضرورت ہے اور اس میں رہنمائی نہیں مل رہی، تو کسی عالم کے لیے ایسی صورتحال جائز نہیں ہے کہ ایسے صورتحال ہونے دے۔ تو اگر مجتہد موجود ہے اور کوئی اور بتانے والا نہیں ہے تو اس کے اوپر فرض عین ہے، لازم ہے کہ اس مسئلے کا حل بتائیں، بشرطے کہ وہ مسئلہ ضروری نوعیت کا مسئلہ ہو، جائز اور ناجائز کا مسئلہ ہو، تو پھر اس کے اوپر لازم ہے کہ اس کا حل بتائیں۔ اور فرض کفایہ وہاں ہوتا ہے جہاں بتانے والے بہت سارے ہوں، تو کسی ایک آدمی پر پھر فرض نہیں رہتا، متعدد لوگوں میں سے کوئی ایک بھی اگر بتا دے تو باقیوں کی ذمہ داری فارغ ہو جاتی ہے۔ البتہ جس کی طرف رجوع ہوا ہے تو اس کی ذمہ داری زیادہ بنتی ہے، باقیوں کی اس سے ذرا کم بنتی ہے، لیکن بہرحال سب پر فرض کفایہ ہی رہتا ہے۔ مندوب وہ ہے جو ابھی میں نے آپ کو مثال دی، قیاسی افتراضی اور اجتہادی فرضی، کہ وہ مسائل جو ابھی تو پیش نہیں آئے، مستقبل میں کئی آئیں گے، لیکن ابھی سے آپ اس پہ حل کرنا اور غور کرنا شروع کریں، یہ ایک مندوب اور مستحب عمل ہے۔ تو کوئی لازم تو نہیں تھا حضرات کے اوپر کہ اگر وہ نہ کرتے تو وہ گناہ گار ہوتے، یہ ایسا لازم نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے قربانی دی اور امت کے لیے سینکڑوں مسائل کا حل نکالا۔ اور ایک اجتہاد حرام بھی ہوتا ہے کہ وہ آدمی اجتہاد کرے جس میں وہ شرائط نہیں ہے، یا اس فیلڈ میں اجتہاد کیا جائے جس میں اجتہاد درستی نہیں ہے، جیسے کہ عبادات ہے، تو یہ حرام بھی قسم ہے اجتہاد کی۔ تو یہ تقسیمات تھی اجتہاد کے حوالے سے، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اجتہاد کے ایک اوور آل سٹرکچر اور جو صورت حال ہے، خد خال ہے، وہ ذہن میں آ جائے کہ اجتہاد میں یہ چیزیں ہوں گی۔ کسی نے کہا تھا کہ کلاس کے آؤٹ لائن دے رہے، تو یہ آؤٹ لائنز ہیں جو ابھی ہم دے رہے ہیں، اس کا اکثر حصہ ہے، اس کو پھر آگے ہم کھولیں گے بہت ساری چیزوں کو۔ جیسے کہ ابھی جو ہم نے بات کی ہے اس کو مزید کھول لیتے ہیں، کہ جو آخر میں ہم نے کہا کہ اجتہاد حرام وہ ہے جس میں ایسا آدمی اجتہاد کرے جس میں اجتہاد کی اہلیت و صلاحیت نہ ہو، اجتہاد کی شرائط اس میں نہ ہو۔ تو سوال یہ ہے کہ اجتہاد کی شرائط کیا ہے، تو اگلی گفتگو ہماری جو ہے وہ اسی پر ہے، اس کو بھی ہم ذرا لے لیتے ہیں۔ اس پہ سب سے زیادہ اچھی بات امام غزالی رحمہ اللہ نے کی ہے ان کی کتاب المستصفیٰ کے نام سے، اصول فقہ کی چند بہترین کتابوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ تو اجتہاد کے شرائط پر انہوں نے دونوں طریقے اختیار کیے، کہ بہت مختصر کر کے بھی بتایا ہے اور پھر ذرا تفصیل کر کے بھی بتایا ہے۔ مختصر کر کے انہوں نے ایک ہی لفظ میں ساری شرائط کور کر لی ہے، کہ ان یکون محیطا بمدارک الشرع، کہ شریعت میں احکام لینے کے جو مواقع ہے، جو جگہ ہے، اس کے لیے جو درکار صلاحیت ہو وہ اس کا احاطہ کیا ہوا ہو، اس صلاحیت کو بھرپور طریقے سے اس نے حاصل کیا ہو۔ تو یہ اب ایک لفظ میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ اجتہاد کی شرط ہے۔ تو ایک شرط تو انہوں نے یہ بتائی، دوسرا یہ ہے کہ یکون مجتنبا عن المعاصی القادحہ فی العدالہ، کہ وہ گناہ جو کسی انسان کے عادل ہونے میں اور اس کے جو ہے صحیح دیانتدار اور دیندار مسلمان ہونے میں رکاوٹ ہو، ایسے گناہوں سے وہ خالی ہو، مجتنب ہو۔ ایسی چیزیں تین ہی ہوتی ہے، کہ آدمی کسی فرض کا تارک بن جائے، نعوذ باللہ، کسی حرام چیز کا ارتکاب کر جائے معاذ اللہ، اور یہ کہ جو ہے کسی صغیرہ چیز پر وہ اصرار اور ہمیشگی کرے، صغیرہ گناہ پر۔ یہ تینوں چیزیں انسان کو فاسق بنا دیتی ہیں۔ جو آدمی ان تینوں صفات سے پاک ہو، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ وہ شریعت کے بنیادی مآخذ اور جڑوں میں بھرپور صلاحیت کا حامل ہو، تو ایسا شخص مجتہد ہو سکتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ایک مجمل بات ہے جس سے پوری پکچر سامنے نہیں آتی، تو پھر امام غزالی نے اس کو پھر واضح بھی کیا ہے، کہ جو مدارک الشرع ہے، جس کا علم ضروری ہے، اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ قرآن کا علم اس کو حاصل ہے۔ آ رہی ہے؟
جی استاد جی جی ابھی استاد آواز جی آ آ رہی رہی ہے۔ ہاں، تو یہ کہ قرآن کا علم اس کو حاصل ہو۔ اب اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ حافظ قرآن ہو، اگرچہ اچھی بات ہے لیکن ضروری نہیں۔ یہ علم بالقرآن کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو غور و تدبر کے ساتھ بار بار اس نے پڑھا ہو، اور جب کوئی مسئلہ پیش آئے تو فوراً اس کے ذہن میں آ سکے کہ فلاں آیت سے اس مسئلے کا تعلق ہے، اور اس سے مسئلے کے بارے میں رہنمائی مل سکتی ہے۔ تو قرآن کی تفسیر کا اس حد تک وہ ماہر ہو، اور تدبر قرآن اس حد تک اس کو حاصل ہو۔ تو یہ ایک اہم شرط ہے، اور سب سے پہلی شرط یہ ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ سنت رسول اور حدیث کا اس کو علم ہو، خاص کر ان حدیث کا جن کو حدیث الاحکام کہا جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اجتہاد بغیر دلیل کے نہیں ہوتا، اور دلیل تو قرآن و حدیث ہے، تو حدیث کا علم ہونا ضروری ہے۔ اس سے ہمیں یہ بھی اندازہ ہوگا کہ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ جو احناف مجتہدین ہیں نا، امام ابو حنیفہ، تو یہ حدیث سے بالکل فارغ تھے، ان کو حدیث کا کوئی پتہ نہیں تھا، بس یہ صرف اپنی عقل چلا چلا کر جو ہے نا وہ شرعی مسائل لیتے تھے۔ ہاں، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ حدیث کا علم نہ رکھے اور وہ اجتہاد کر سکے۔ آ، اس کے پیچھے بھی کافی تفصیل ہے، فقہائے اہل الحجاز اور فقہائے اہل العراق، اور جس پہ ہم زیادہ تفصیل میں تو نہیں جا سکتے، لیکن بہرحال ایک واضح بات ہے کہ امام ابو حنیفہ کو اگر آپ مجتہد نہیں مانتے تو دوسری بات ہے، لیکن اگر آپ مجتہد مانتے ہیں تو پھر یہ بات ممکن نہیں ہے کہ آپ ان کو حدیث سے کورا سمجھے اور حدیث سے لا علم سمجھے، کیونکہ مجتہد کے لیے علم حدیث یہ ایک ضروری شرط ہے، اس کے بغیر وہ مجتہد بن ہی نہیں سکتے۔ تو یہ ایک ضروری چیز ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اس کو اجماعات کا علم ہو، یعنی اجماعی مسائل کا علم ہو، کہ اس کے ذہن میں مسائل واضح ہو، اور خاص کر وہ مسائل اس کو معلوم ہو جس پہ تمام فقہا کا اور مجتہدین کا اتفاق ہو چکا ہے۔ اور اس علم کا ضروری ہونا اس بنیاد پر ہے کہ تاکہ یہ کوئی ایسی بات نہ کرے جو اجماع کے خلاف ہو۔ کیونکہ اجتہاد فاسد، جیسے کہ یہ اجتہاد فاسد ہے کہ کسی نص اور شریعت کے حکم کے اور ظاہری جو الفاظ ہے اور جو نص ہے اس کے خلاف آپ اجتہاد کریں، جیسے کہ یہ فاسد ہے۔ تو اگر اجماع کے خلاف آپ کوئی بات کریں گے، اجتہاد کریں گے، تو وہ بھی فاسد ہوگا۔ تو اجماع کا علم ہونا بھی ضروری ہے۔ اب یہاں آپ کے ذہن میں ایک بات آئے گی کہ اجماع تو چند چیزوں کا نام ہوگا، کچھ 5 10 مسائل ہوں گے زیادہ سے زیادہ۔ تو ایسا نہیں ہے، اجماعی مسائل بہت زیادہ ہے، اس پہ کافی کام ہوا ہے۔ آگے جب میں فقہی ذخیرے کا تعارف آپ کے سامنے کروں گا اس حوالے سے کہ اجتہاد کے لیے کیا کیا ہمیں ذخیرے سے واقف ہونا ضروری ہے، تو اس میں یہ چیز بھی آئے گی کہ اجتہاد کے موضوع پر کافی کام ہوا ہے، اور اس پہ اجماعات کے موضوع پر کافی کام ہوا ہے۔ ایک کتاب ہے موسوعۃ الاجماع فی الفقہ الاسلامی، اس میں 9,000 سے زائد اجماعی مسائل ذکر ہوئے ہیں، 9,000 سے زائد۔ اور صحابہ کے اجماع پر الگ کتابیں لکھی گئی ہیں کئی کئی جلدوں میں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اجماعی مسائل چند ہی ہیں، تو مجتہد کی ذمہ داری ہے کہ ان اجماعی مسائل سے بھی واقف ہو۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ اجتہاد ایک ارتقائی عمل ہے۔ پہلے دن میں بھی یہ گفتگو ہوئی تھی کہ شرع اجتہاد اس طرح نہیں ہوتے کہ ایک آدمی کاغذ قلم رہ کر ایک کونے میں بیٹھ جائے اور اثر نو کوئی چیز غور شروع کرے۔ جو بھی آدمی قرآن و حدیث سے ڈائریکٹ کوئی چیز اخذ کرنا شروع کرے گا، اور جو ماضی کے سلف علماء گزرے ہیں ان سے قطع نظر کرے گا، تو وہ یقیناً گمراہی پر ہی پہنچے گا۔ جیسے کہ مشہور حدیث ہے نا کہ اس امت کے 73 فرقے ہوں گے، کلہم فی النار الا واحدہ، ایک کے علاوہ سب جہنم کے مستحق ہوں گے، تو ایک کون سا ہوگا جو بری ہوگا جہنم سے؟ تو فرمایا کہ ما انا علیہ و اصحابی، یہ میرے اور آپ کے لیے بھی ہے۔ تو مطلب، اور یہ جب ہوگا جب ہم اجتہاد کو اور امت کا جو عمل ہے اس کو ایک ارتقائی طریقے سے لیں، اور قرآن و حدیث کے نصوص کو اسی طریقے سے سمجھے جو صحابہ اور ان کے بعد تابعین، پھر تبع تابعین، پھر وہی باتیں چل چل کر ہم تک پہنچی ہیں۔ اگر اس ارتقاء عمل سے نکل کر ہم کوئی نیا راستہ اختیار کریں گے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، تو وہ پھر گمراہی کا راستہ ہوگا۔ تو لہذا اجتہاد کے لیے اور مجتہد کے لیے ضروری ہے کہ وہ قدیم فقہی ذخیرے سے واقف ہوں،
میرے خیال سے شاید انٹرنیٹ کا مسئلہ چل رہا ہے، تو کلاس جو ہے وہ میرے خیال سے شاید استاد جی کا نیٹ بند ہو گیا. ہاں صحیح کہہ رہے ہو، ساری کا نیٹ بند ہو گیا ہے.